السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ محترم حضرات، آج عالم اسلام میں بہت سارے مقامات پر عید منائی جا رہی ہے اور بر صغیر کے بڑے حصے میں انشاءاللہ کل عید سعید کی خوشیاں ہم منائیں گے۔ ہماری زندگی کے ایک پہلو اس وقت یہ ہے کہ ہم نے محض اللہ کے فضل اور کرم سے ایک مہینے کی صوم یعنی روزے کی بہت ہی روحانی اور بہت ہی ایک عملی عبادت انجام دی ہے۔ اس کے نتیجے میں جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوا ہے، وہیں دوسری طرف اللہ کے خاطر اپنے کھانے اور پینے اور اپنی گھریلو زندگی کے آشائشوں کو ترج دینے کی ایک خاص تربیت بھی ہمیں مل رہی ہے۔ گویا حق و باطل کی کشمکش میں ایک مومن کو اگر ان چیزوں سے کسی حد تک محرومی کا بھی سامنا کرنا پڑے تو بھی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط قائم رکھے اور اعلاء کلمۃ اللہ کی جدوجہد کو ہر ممکن حد تک انجام دیتا رہے۔ رمضان کی یہ انتہائی گہری اور انتہائی روحانی اور انتہائی معنوی تربیت ہمیں ایک خاص پیغام دیتی ہے، اور اس کا ایک بڑا انجام اور بہت خوبصورت نتیجہ انشاءاللہ آخرت میں سامنے آئے گا۔ اس کی طرف حدیث میں ذکر ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی طرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے اس مزدور کے بارے میں کہ جس نے اپنے آقا کے حکم پہ پوری مزدوری کا کام احسن انداز میں انجام دیا ہو، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار اس مزدور کو اس کی پوری مزدوری ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے میرے حکم پر مہینے بھر کی جو ہے بھوک اور پیاس اور زندگی کے آشائشوں کو تج دینے کی ریاضت انجام دے کر کے جو نماز شکرانہ کے لیے آ رہے ہیں، میرے عزت و جلال و میری بزرگی کی قسم، میری رحمت کی قسم، تم گوار ہو کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو اخلاص کے ساتھ عبادت انجام دیتے ہیں، وہ جب عیدگاہ سے واپس جانے لگتے ہیں تو گویا اس طرح ہو جاتے ہیں پاک و صاف جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ محترم بھائیوں اور ساتھیوں، اس سے بڑھ کر اس عبادت کا اور کیا نتیجہ ہے جو ہم چاہتے ہیں؟ اس رمضان کی بطور خاص پچھلے رمضان سے اس وقت تک ایک عالمی وبا جو شیطانی قوتوں نے اس وبا کو گویا اس کو پیدا کیا اور اس کی ترسیل کی، اور پوری انسانیت اس وقت اس کی وجہ سے بےحد پریشان ہے، اور ایک بہت پراسرار انداز کا اس کا طریقہ علاج بھی ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں میں لوگ اپنے آپ میں بند ہو جائیں، لوگ ایک دوسرے سے غیر متعلق ہو جائیں، ایک دوسرے سے دوری اختیار کر لیں۔ گویا اگر آپ دیکھیں تو جو شیطانی قوتیں اس کی آڑ میں ایک بہت بڑا کھیل کھیلنے والی ہیں یا کھیل رہی ہیں، اس وقت وہ کھیل شروع ہو چکا ہے، اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو گویا ہے کہ وہ اپنے سامنے جو قومیں جو قوتیں ان کے شیطانی چیلنجز کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہیں، ان کو ایک ایسے حصار میں انہوں نے علاج کے معالجے کے ایسے اس میں رکھ دیا ہے کہ وہ مجبور رہیں اور اس سے اوپر اٹھ کے کچھ بھی نہ سوچ سکیں۔ بدقسمتی یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ جو علم اور فراست اور ایجاد اور اکتشاف میں زمانے تک دنیا کی امامت کرتی رہی، آج وہ موجودہ شیطانی قوتوں یا ان قوتوں کو جو اللہ کی باقی قومیں ہیں ان کی امام مقتدی اور ان کی پیروکار بنی ہوئی۔ ایسے عالم میں جو سب سے بڑا کشمکش کا جو محور بن رہا ہے وہ بیت المقدس اور فلسطین کے ہمارے مجاہد بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے وجود اور بقا کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ فلسطین ایک ایسی جگہ پہ ہے اور جس کی جگہ پر جس کی زمین پر مغربی ممالک نے مغربی قوتوں نے بہت ہی منصوبہ بند انداز میں ایک ملک اس عالم اسلام کے قلب میں گویا خنجر کی طرح سے اسرائیل کا قیام کیا تھا، اور
ایک بڑی طاقت اپنی سرپرستی میں اس کو بناتے گئے وہ، اور فلسطینی جن کا وہ اصل وطن ہے وہ کہیں خیموں میں تو کہیں سمندر کے کنارے کی پٹیوں میں وہ رہنے کو مجبور ہیں، وہ اپنے ہی وطن میں گویا اجنبی ہو گئے۔ اور اس سے بھی زیادہ عالمیہ کی جو بات ہے وہ یہ کہ اللہ کا وہ مقدس گھر جو مسلمانوں کے لیے قبلِ اول کا درجہ رکھتا ہے، قبلِ اول رہا ہے، زمانے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا ہے، قریب 14-15 سال تک اس قبلے پر اس کو 1967 میں پہلی بار ایک بار اس کو جلایا انہوں نے، اس پہ حملہ کیا، اس پہ قابض ہو گئے، اور پچھلے 10 دن سے تقریباً یہ صورتحال ہے کہ وہاں رمضان کے آخری عشرے میں جو مسلمان فلسطینی عبادت و ریاضت کے لیے اور قدر کی راتوں میں اللہ کے حضور اپنی عبادت انجام دینے کے لیے آئے، ان کے ساتھ زبردست تشدد کیا گیا، ان کو وہاں پہلے تو روکا گیا، جب وہ آ گئے تو پھر ان پر زبردست تشدد کیا گیا، ان پہ ربر کی گولیاں چھوڑی گئیں، ان پہ آنسو گیس چھوڑے گئے، زبردست ان پہ تشدد ہوا۔ اس وقت تک جو اطلاعات ہیں اس کے اعتبار سے 1000 سے زائد لوگ زخمی ہوئے، 500 سے زیادہ لوگ اتنے سنگین حالت میں زخمی ہوئے کہ انہیں اسپتال میں داخل کرنا پڑا، 100 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن آج کی جو خبریں ہیں وہ بڑی خوشائند بھی رہیں الحمدللہ کہ عید کی نماز کے بعد دوپہر بعد سے فلسطین کے بھائیوں نے اسرائیل کے جو غاصب ہیں اور جو یہ صہیونی ہیں ان کے جو پناہ گاہیں ہیں ان پر انہوں نے اپنی الغار شروع کی، اور اس سے اسرائیل اس وقت کافی خوفزدہ بھی ہوا، اور گویا ایسا لگ رہا ہے اپنے دوستوں اور احباب کے ذریعے جو بات کر رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ ایک لمبی جنگ وہاں چھڑ سکتی ہے۔ ہماری اور آپ کی اس سلسلے میں بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتی کل جسد، میری امت ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے، اور محسوس کرنا بھی چاہیے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہے اور دوسرے حصے اس کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، ان پہ کوئی ٹیس نہیں محسوس ہو رہی ہے، ان حصوں پر کوئی درد کا احساس نہیں پہنچ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے حصے کسی نہ کسی حد تک مفلوج ہیں، ان کے اندر سے حس مر چکی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم ایک حساس اور صاحب حمیت اور صاحب غیرت امت کی حیثیت سے اپنے مقام کو سمجھیں، اور جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں اپنی مظلومیت کے باوجود، بے سر و سامانی کے باوجود، آس پاس میں پورے ممالک کی پوری ایک فہرست ہے جو مسلم ممالک کہے جاتے ہیں، جن میں آپس میں آج کل ہوڑ لگی ہوئی ہے بہتوں کے اندر کہ وہ کتنا اسرائیل اور امریکہ سے اپنے آپ کو کتنا قریب کر لیں، کتنا مسافہ و معانقہ اس وقت کرنے لگے۔ وہ ممالک ان فلسطینیوں کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں، نہ انہیں کوئی غیرت آ رہی ہے، نہ ان حکمرانوں کو کوئی حمیت ان کی جاگتی ہے کہ اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں اور جو ہے خواتین اور بچیوں کی مدد کریں۔ ایسے حالات میں بہت امید افزا بات یہ ہے کہ وہ اپنے بے سر و سامانی کے باوجود امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ جو فلسطین بیت المقدس کی حفاظت پوری امت مسلمہ پہ ایک فرض کفایہ ہے، اور یہ فرض کفایہ کی ادائیگی میں آپ دیکھیں گے تو امت کی بڑی تعداد بالکل خاموشی نظر آتی ہے۔ فلسطینی وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، ہماری اخلاقی مدد اور ہماری شعوری جو تائید ہونی چاہیے فلسطین کی آزادی کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے۔ وہ مسلمان کا دل یقیناً وہ ایک اسلام کا دل، مسلمان کا دل ایک زندہ دل نہیں کہا جا سکتا ہے جس کے اندر بیت المقدس کی آزادی کے لیے جو ہے جذبے نہ کار فرما ہوں، ولولے نہ زندہ ہوں، اور اس کے لیے وہ دعائیں نہ کرے بے چینی کے ساتھ، وہ کیسے مسلمان کا دل کہا جا سکتا ہے؟ تو ایسے میں فلسطینی بھائیوں کی کوششیں وہ بہت امید کی ایک کرن ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب بے سر و سامانی کے باوجود بھی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، حق کی جو ہے سربلندی کے لیے جب کام کیا جائے گا، یقیناً پھر اللہ تعالیٰ خاموش نہیں رہے گا۔ کسی نے بہت عمدہ جو بات کہی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ آج بھی اگر اللہ تعالیٰ کی مدد غیب سے آئے گی، آسمان سے آئے گی، تو یقیناً کسی یہودی اور کسی جو ہے عیسائی اور کسی مشرک قوم پہ نہیں آئے گی، کسی ملحد قوم پہ نہیں آئے گی، آئے گی تو اسی بڑی لبڑی امت ہی پہ آئے گی۔ وہ اسی کے لیے امت، اسی کے لیے وہ غیبی مدد اترے گی۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائی جو جدوجہد کر رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے ان کی کوششوں سے عالم اسلام میں غیرت انگڑائی لینے لگی ہے، حمیت جاگنے لگی ہے، اور بہت سے کارنر سے آواز آنے لگی ہے فلسطینیوں کی تائید میں اور ان کے حق کی
جو ہے بازیابی کے لیے لوگوں میں احساس جاگ رہا ہے، اور میں یہ بات محسوس کر رہا ہوں کہ آنے والے کچھ ہی دنوں بعد انشاءاللہ چند برسوں میں وہ جن انسانی رشتوں اور زنجیروں کی بنیاد پر یہودی پوری دنیا میں اپنے آپ کو گویا کہ بہت مضبوط اور اکڑی ہوئی پوزیشن میں محسوس کر رہے تھے، دھیرے دھیرے وہ رسیاں اور وہ جو بندھن ان کے جس کی وجہ سے وہ مضبوط محسوس کر رہے تھے وہ دھیرے دھیرے کمزور ہو جائیں گی، اور پوری دنیا ان کے ظلم و جبر اور ان کے مکر و فریب کو سمجھ جائے گی، اور پھر انشاءاللہ ان کے پوری قوت اور شیطنت کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ذریعے کرائے گا۔ فلسطینی بھائیوں کی جد و جہد کو سلام کرتے ہیں، اور ان کے ان معصوم بچوں اور ان بہنوں اور بیٹیوں کے جرأت و ہمت کو سلام کرتے ہیں، اور اسی جو امید کی کرن سے انشاءاللہ پورے عالم اسلام میں بیداری پیدا ہوگی انشاءاللہ، اور دیکھا جائے گا کہ یہودی قوت اور شیطانی قوت وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچے گی، اور اس کا انجام انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں۔ کل عید کا دن بھی ہے، کل جمعہ کا دن بھی ہے، بر صغیر میں ہمیں پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور پورے الہ وزار کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، ان کی کمزوری کو قوت سے بدل دے، اور ان کی بے بسی کو اے اللہ ایک غلبے اور قوت اور سطوت سے بدل دے، اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے جو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں اے اللہ اس میں ان کو بھرپور ان کی نصرت و تائید فرما۔ یہ ہمارے لیے ایک ضروری بھی ہے، اور نہیں اگر کہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں جو لوگ تو ان کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمنین، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور کم سے کم اس ہتھیار کا تو ہم ضرور استعمال کر سکتے ہیں اس وقت بطور خاص اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اپنے فلسطینی اخوان کے لیے، اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے پہ دستک دینی چاہیے، اللہ کی رحمت کو آواز دینا چاہیے۔ پروردگار ہم پہ توجہ فرما، اور ہماری کمزوری کو قوت سے اور ہماری بے بسی کو اپنی نصرت سے بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔